بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی جس شخص سے طے ہونا پائی تھی اسے لڑکیاں رشک کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ وہاب سکندر نہ صرف اس محلے کا بلکہ اس پورے علاقے کا ہی جانی پہچانی شخصیت تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کے گھر جانے کی چاہ کرتا تھا۔ میری شادی وہاب سکندر کے بیٹے سے ہونا طے پائی تھی، پر میں حیران اس لیے تھی کہ وہاب سکندر اس شہر کا تقریباً امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا، پر وہاب سکندر نے جہاں رشتہ جوڑا تھا ہم لوگ ہرگز ان کے جوڑ کے نہیں تھے۔ میں جب خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے اپنی خوبصورتی پر یقین ضرور آتا تھا، مگر کہیں سے بھی میں خود کو وہاب سکندر کے بیٹے مجاہد سکندر کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ یہ لوگ بہت امیر تھے، اس قدر امیر و کبیر کہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھر ان لوگوں نے اپنے گھر کی بہو کے لیے مجھے ہی کیوں منتخب کیا؟ میرے دل نے یہ سوچا۔ میں پریشان، آخر اتنے بڑے محل میں رہنے والوں نے ہم کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ایک معمولی سے خاندان پر اتنی بڑی کرم نوازی کیسے کی؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنا کوئی ہم پلہ خاندان ڈھونڈنا چاہیے تھا، مگر میں تو بہت غریب سے محلے کی لڑکی تھی۔ ہاں البتہ پیشے کے اعتبار سے میں ڈاکٹر تھی اور مجھے لوگ میرے پیشے کی وجہ سے ہی پہچانتے تھے، پر میں کوئی اتنی بڑی معروف ڈاکٹر نہیں تھی، بس ایک معمولی سی گائناکولوجسٹ تھی۔ بہرحال اب ان لوگوں نے رشتہ مانگا تھا تو میرے اماں ابا نے اسے اپنی خوش قسمتی جان کر رشتہ دے دیا، پر میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک کھٹکا ضرور تھا کہ اس رشتے میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ اتنی اچھی میری قسمت تو کبھی رہی نہ تھی کہ میں بلا وجہ ہی کسی امیر گھر کی بہو بن جاؤں اور وہاں جا کر ان کے شیش محل پر راج کروں۔ میرا شک اس وقت ہلکا ہلکا یقین میں بدلنے لگا جب میری شادی سے ایک دن پہلے لڑکے والوں کے ساتھ آئی ایک عورت مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے اس قدر غور سے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی مجھے کھا جائے گی، پر پھر میں نے اس کی نظروں میں چھپے اس خفیہ پیغام کو پڑھ لیا جو شاید وہ مجھے دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ وہاب سکندر کے خاندان والوں کی تو شان ہی الگ تھی، مگر وہ عورت کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ اس نے سادی سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور بڑی بڑی آنکھیں مجھے دکھا کر یہ جتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے۔ چنانچہ میں اسے بیت الخلاء میں لے جانے کے بہانے اپنے ساتھ باہر لے آئی تھی۔ میرے ساتھ باہر آتے ہی اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، لڑکی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں تو تمہیں پڑھا لکھا اور بہت ہی عقل مند سمجھدار سمجھتی تھی، مگر تم تو بہت ہی بے وقوف نکلی۔ تم یہ نہیں جانتی کہ وہاب سکندر کا بیٹا مجاہد سکندر تمہاری زندگی کے لیے عذاب بن جائے گا۔ ہاں اگر تم اس کی ایک چیز توڑ دو تو ہو سکتا ہے کہ تم اس پر قابو پالو، ہو سکتا ہے کہ تم اس پر راج کرو، پر اس کے لیے تمہیں اس کی ایک چیز توڑنا ہوگی۔ اس عورت کی بات نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا تھا۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے مزید باتیں کرتی، میری اماں کے باہر آنے پر وہ جلدی سے غسل خانے کی طرف چلی گئی تھی۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ عورت تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ یہ مجاہد سکندر کے گھر کی نوکرانی ہے؟ تم اس نوکرانی کے ساتھ ایسے بات کر رہی تھی جیسے تمہاری خالہ لگتی ہو۔ اگر تمہارے سسرال والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ تم نوکروں کے ساتھ اتنی زیادہ فری ہو کر باتیں کرتی ہو تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا کم ہے کہ وہ ہم جیسے غریبوں میں جیسی حرکتیں بھی کر رہی ہو؟ ان کو یہ یقین دلانا ضروری تو نہیں کہ ہم غریب ہیں، خدا کے لیے ہماری کچھ لاج رکھ لو۔ اماں کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا مجھے۔ اس عورت کی خود اعتمادی تو کچھ اور کہہ رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مجاہد سکندر کے گھر کی نوکرانی ہے۔ وہ تو کسی مالکن کی طرح تن کر بات کر رہی تھی۔ البتہ مجھے اس کی باتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ جیسے اس نے کہا تھا، مجھے اس کی باتیں کچھ خاص پسند نہیں آئی تھیں، لیکن میرے پسند ناپسند کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس نے جو کہا وہ سچ تھا یا غلط تھا، کیونکہ اس کی باتوں میں سچائی کی جھلک ضرور تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجاہد سکندر سے شادی کرنے کے بعد تم برباد ہو جاؤ گی، یہاں تک کہ تم اس کی ایک چیز توڑ دو، پر اتنے میں ہی اماں باہر آ گئیں تو بات ادھوری رہ گئی۔ اس عورت کی ادھوری بات نے مجھے بہت بے چین کر دیا تھا،
پر میرے پاس تو اس بے چینی کو دور کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی شادی ہونے کا انتظار کروں اور شادی کے بعد اپنی بربادی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پر ایسا کون عورت کر سکتی ہے؟ ہر ایک عورت کا خواب یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کامیابی کے سوا اسے کچھ نہ ملے۔ میں نے دوبارہ اس عورت یعنی کہ مجاہد سکندر کے گھر میں کام کرنے والی عورت سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر مجاہد سکندر کے گھر والوں نے مجھے اس سے بات نہیں کرنے دی۔ انہوں نے اس کام والی بیچاری کو تو باہر ہی بھیج دیا تھا۔ شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ نہیں بتایا کہ کہیں اماں میری شادی سے 1-2 دن پہلے سخت پریشان نہ ہو جائیں۔ ویسے بھی وہ بیمار تھیں اور ان کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی تھی، اسی لیے میں نے اللہ پر یقین کر کے اس عورت کی بات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے 2 دن پہلے میں کوئی نئی پریشانی کھڑی کروں اپنے گھر والوں کے لیے، وہ بھی محض اس کام والی کے کہنے پر۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ مچ 100% صحیح ثابت ہونے والا تھا۔ دل میں میرے بھی ایک اور خیال پیدا ہونے لگا کہ آخر ان لوگوں نے مجھ جیسی غریب لڑکی کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر مجاہد سکندر اتنا ہی قابل ہوتا تو مجھ سے شادی کیوں کرتا؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور لگ رہی تھی، پر میں نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والے میری وجہ سے پریشان ہوں۔ پر ہاں، میرے خاندان والے میرا تماشا ضرور دیکھنا چاہتے تھے اور میں ہرگز نہ چاہتی تھی کہ ان کے سامنے میری کوئی بھی کمزوری آئے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہوا، میرے شوہر نے مجھ پر سختی کی یا مجھے برباد کرنے کی کوشش بھی کی تو میں خود کو ثابت قدم رکھوں گی۔ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی کہ انہیں مجھ سے شکایت ہو۔ خیر، خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا جس دن میں نے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے سسرال جانا تھا۔ پریشان اور بے چین مجھے اسی عورت کی نگاہیں کر رہی تھی۔ وہ آج بھی شادی میں شریک تھی اور انتظامات کو دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں سے پوچھ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتائیں، پر اس کی خاص نظر مجھ پر بھی تھی۔ ابھی مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی جس نے میری خوشیوں کو غم کے آنے سے پہلے ہی کھا لیا تھا۔ میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی کسی نہ کسی طرح وہ میرے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور بولی، تم نے میری بات نہیں مانی، اب خود اپنی بربادی کا تماشا دیکھنا۔ ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ اپنے شوہر کی ایک چیز توڑ دینا، تم زندگی بھر سرخرو رہو گی، میری بات کو جھوٹ نہ سمجھنا۔ اس بات نے مجھے پھر بے چین کر دیا تھا۔ اب شادی والے دن کی خوشی ساری ہوا میں بکھر گئی تھی۔ میں تو بس ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر مجھے ایسا کیا توڑنا ہوگا جس کے بعد میری زندگی جا کر پرسکون ہوگی۔ وہ عورت مجھے پوری بات بھی تو نہیں بتاتی تھی یہ شاید قصور اس کا نہیں تھا، اسے موقع بھی تو نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرے۔ بہرحال وہ وقت آ گیا جب سب مہمان چلے گئے، مجھے کچھ لڑکیاں مجاہد سکندر کے کمرے میں لے گئیں۔ میں اپنا گھونگھٹ نکالے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ انتظار کرتے کرتے میری تو اب کمر اکڑنے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ابھی تک وہ آئے کیوں نہیں؟ کیا ان کو اس شادی کی خوشی نہیں ہے؟ میں تو یہ باتیں سوچ رہی تھی۔ میں تو شادی والا ذہن لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی کمرے کے اندر ایک بدبو کا بھبکا اٹھا۔ مجھے لگا کہ یہ بدبو باہر سے آ رہی ہے، پر جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے تو میرا شوہر کھڑا تھا۔ کالے رنگ کی شیروانی پہنے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا نہیں رہا تھا، بلکہ چہرے پر بے پناہ غصہ تھا۔ ان کے یہ تیور دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور میں سوچنے لگی کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ شادی والے دن تو انسان خوشبوؤں میں ڈوبا ہوتا ہے، پر ایک یہ شخص تھا جس کے آتے ہی کمرے میں بدبو پھیل گئی تھی۔ مجھے برا تو لگ رہا تھا، ظاہر ہے ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاف ستھرے ماحول میں رہے، اس کی زندگی کا ساتھی بھی صاف ستھرا ہو، صفائی کا خیال رکھنے والا ہو، پر یہ شخص جو میرا شوہر بنا دیا گیا تھا کہیں سے بھی صاف ستھرا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ پھر میرے نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہاں پسینے کے قطرے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ شاید وہ کافی دور سے چل کر آیا ہے۔ گرمی کے اس موسم میں اتنی دور چلنے سے ظاہر ہے انسان کو پسینہ تو آ ہی جاتا ہے، پر حیرت تو اس بات کی تھی
کہ رات کے اس پہر وہ کہاں یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ ایسے شادی والے دنوں میں تو انسان اپنا بہت خیال رکھتا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرا شوہر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تب اس نے مجھ سے بڑے تیکھے لہجے میں سوال کیا، جو سوال بہت محبت بھرے انداز میں کیا جاتا ہے، وہی سوال اس نے بڑے کھردرے لہجے میں کیا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ظاہر ہے ایک بیوی کا جواب تو ہاں میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے ہاں میں جواب دیا۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اللہ نے آپ کا نصیب میرے نصیب کے ساتھ جوڑا ہے تو میں آپ سے محبت ہی کروں گی نا، یہ تو اس رب کی دین ہے۔ زیادہ مولویانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہاب سکندر چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز کی گرج سن کر میں تو سہم گئی تھی۔ مجھے اب اس کام والی عورت کی باتیں یاد آنے لگیں کہ کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہی، پر اتنی سی بات پر بدگمان ہونا بھی تو ٹھیک بات نہیں۔ اتنی سی بات، میرے ذہن نے سوچا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے مزید بدگمان کر دیا تھا۔ میں پہلے تو سمجھی کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، پر میں غلط سوچ رہی تھی، ایسا نہیں تھے مذاق کر رہے ہیں، پر میں غلط سوچ رہی تھی، ایسا نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی آواز مزید گہری اور غصے سے بھرپور ہوتی گئی۔ کہنے لگے کہ تم مجھ سے جتنی محبت کرتی ہو مجھے بتا دو۔ میں نے دوبارہ وہی جواب دیا تو بولے کہ میرے ساتھ باہر چلو، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں اسے ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ تو سمجھو کہ تم میری زندگی میں کبھی میری نظر میں معتبر نہیں ہو سکو گی۔ ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کو خوش کرنے سے زیادہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ جو کہیں گے میں کروں گی، چاہے وہ میرے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے زیادہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ محبت کا، عزت کا۔ مگر میرے شوہر کا تقاضا مختلف تھا۔ مجھ سے کہنے لگے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جہاں لے کر جاؤں گا وہاں تم نے زندگی بھر جانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہی تو محبت ہے، یہی تو محبت کا امتحان ہے۔ میں سمجھی کہ شاید وہ مجھے کوئی خوشخبری یا پھر کوئی ایسا سرپرائز دیں گے جس سے میں حیران ہو جاؤں گی۔ یاد رہے کہ میری یہ ساری خوش فہمیاں اس وجہ سے میرے اندر پیدا ہوئی تھیں کیونکہ مجاہد سکندر ایک بہت امیر کبیر انسان تھا، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مجاہد نے مجھ سے کہا کہ میں کپڑے تبدیل کر کے ایک برقع پہن لوں، لیکن جو بھی کپڑا پہنوں وہ لال ہونا چاہیے۔ اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ خیر میں نے لال رنگ کا ایک جوڑا نکال کر پہن لیا، اوپر برقع بھی پہنا، کیونکہ میں جس خاندان سے آئی تھی وہاں پر میں برقع ہی پہنتی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں برقع لے کر یہاں آئی ہی کیوں۔ پتہ نہیں مجاہد سکندر کو میرے برقع پہننے کے بارے میں کیسے پتہ تھا، پر میں نے لال جوڑا پہن کر اوپر برقع کر لیا۔ ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ شادی والے گھر میں کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکے، پر میں کیا جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے وہاں لے کر جا رہا ہے جہاں جانا واقعی میرے لیے قابل اذیت ہوگا۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گاڑی چلتی رہی، مجاہد نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک ویران سی جگہ پر پہنچ گئے۔ میں حیران ہونے لگی، رات کے 1 بجے اپنی بیوی کو اتنی ویران جگہ پر لے کر کون جاتا ہے؟ وہ خود گاڑی سے اترا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے بھی اترنے کا کہا۔ اب یہاں تو نہ ہی کوئی ہوٹل تھا، نہ کوئی ایسی جگہ کہ مجھے یہ خیال بھی آتا کہ وہ مجھے کوئی خوشخبری دینے والے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے شوہر نے مجھے گاڑی سے اترنے کا کہا۔ میں اتر کر باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو ایک ویران قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں چاروں طرف ہو اور سناٹے کا عالم تھا۔ میں جدھر بھی دیکھتی مجھے صرف اداسی اور ویرانی ہی چھائی نظر آ رہی تھی۔ تبھی ہم لوگ قبرستان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا، علاوہ اس پورے ماحول میں اور کوئی آواز نہیں تھی۔ تبھی ہم لوگ دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ گاڑی کا انجن بند ہو چکا تھا اور میرے ذہن پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ ٹارچ کی ہلکی روشنی میں ہم لوگ آگے بڑھنے لگے۔ اندھیرے سے میری آنکھیں مانوس ہو گئی تھیں۔ تب مجھے یہ جان کر مزید حیرت ہوئی تھی کہ یہ قبرستان اتنا ویران نہیں تھا جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ اس قبرستان میں مجھے 2-3 سر بھی نظر آئے تھے۔ ظاہر ہے وہ انسانوں کے سر تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا، پر وہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں تھا۔ شہر کے امیر ترین باپ کا بیٹا نہ ہی ذہنی طور پر پاگل تھا، نہ اسے کوئی اور مسئلہ تھا، نہ جنون تھا۔
بس وہ تو اپنی بیوی کی محبت کو آزمانا چاہتا تھا۔ ہم لوگ جس جگہ پہنچے تھے وہ قبرستان کا آخری کونا تھا۔ اس میں ایک قبر بھی تھی جو کہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کھودی گئی ہے۔ میرا شوہر وہاں آ کر رک گیا، میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو، کیا جان دے سکتی ہو؟ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس وقت جھوٹ بولنا مناسب نہیں تھا۔ میں آپ سے محبت ضرور کرتی ہوں، لیکن میں جان نہیں دے سکتی۔ میری بات یا میرا انکار سن کر مجاہد سکندر کا ایک کہکہا پوری فضا میں گونج گیا تھا۔ اس کا فلک شگاف کہکہا سنتے ہی میں مزید سہم گئی تھی۔ تو پھر تم مجھے یہاں لائی ہی کیوں ہو؟ تم نے تو کہا تھا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ چلو مان لیا تم میرے لیے جان نہیں دے سکتی، پر مجھ پر بھروسہ تو کر سکتی ہو کہ میں تمہاری جان نہیں لوں گا۔ ویسے بھی میں تمہیں جہاں لے کر آیا ہوں، مار کر تمہیں اس قبر میں دفنا بھی دوں، پھینک بھی دوں، تو کسے پتہ چلے گا؟ کون جان سکے گا کہ تم اس اندھیری رات میں اپنی جان دے چکی ہو؟ ویسے بھی میں تو حق حلال کا شوہر ہوں تمہارا۔ اگر تمہاری جان لے کر تمہیں اس قبر میں دفنا بھی دوں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ میں بھی ایک خاندان سے آئی ہوں، آپ کے خاندان والے بھی سوال کریں گے۔ آپ میری جان لیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں اپنے شوہر کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو، پر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نہ میں ڈرتا ہوں اور نہ ہی کسی سے پہلے ڈرا ہوں۔ تم چپ چاپ اس قبر میں لیٹ جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے تمہیں ڈر محسوس ہو۔ بس کچھ دیر قبر میں لیٹنا ہوگا اور پھر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ دیکھو، نہ یہاں پتھر کی کوئی سلے ہیں، نہ میرے ساتھ کوئی مزدور ہیں جن کے ساتھ مل کر میں تمہیں یہاں دفنا دوں گا اور تم کچھ کر نہیں پاؤ گی۔ تم تو اچھی خاصی پڑھی لکھی ڈاکٹر ہو، تمہیں ابھی تک اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں ذہنی پاگل یا مریض نہیں ہوں۔ میں جو بھی کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ اترو، شاباش، قبر میں اترو اور لیٹ جاؤ۔ ویسے بھی اتنی زیادہ گرمی ہے، تمہیں قبر میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ مجاہد کی باتیں سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی باتوں پر ہنسوں یا روؤں، مگر میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے قبر میں اترنے لگی تھی۔ میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ کچھ بھی کرنا پڑے گا اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تبھی میں قبر میں لیٹ گئی تھی۔ ابھی مجھے قبر میں لیٹے آدھا منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے ایک اور آدمی کی آواز آنے لگی۔ تب میرے شوہر نے اسے آواز دے کر کہا کہ میں لڑکی لے کر آ گیا ہوں۔ میں قبر میں لیٹی اپنے شوہر کے یہاں سے نکالنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اس آدمی کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس نے میرے شوہر سے پوچھا کہ کیا لڑکی تیار ہے؟ میرے شوہر نے اسے ہاں میں جواب دیا۔ مجھے ایک روشنی سی نظر آئی۔ قبر کے چاروں طرف موم بتی یا دیے قسم کی کوئی چیز رکھ دی گئی تھی۔ میرے شوہر کی بھی بیٹھنے کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ یہاں پر کوئی عمل کر رہا ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اور کچھ نہیں بلکہ جادو کا عمل کیا جا رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ اتنے پڑھے لکھے خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر کن کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت شدت سے اس کام والی عورت کی بات یاد آ رہی تھی جس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں اپنے شوہر پر راج کرنا ہے تو تمہیں اس کی ایک چیز توڑنا ہوگی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکلتے ہی پہلی فرصت میں اس عورت سے ملنے کا کام کروں گی۔ کم از کم وہ مجھے کوئی نہ کوئی بات تو بتائے گی، ورنہ اپنے شوہر کے گھر والوں سے اس کی اتنی بڑی بات کرنا بے فائدہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھے وہاں سے نکال تو لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کا رویہ تو ایسے تھا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں خوشی تھی کہ کم از کم میں اس قبرستان سے تو واپس آ گئی، کم از کم وہ نہیں ہوگا میرے ساتھ جو کہ ہونے جا رہا تھا۔ پر یہ زیادہ خوشی والی بات نہیں تھی۔ ابھی تو مجھے اس کام والی عورت سے بھی بات کرنا تھی جس نے مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتانا تھا جس سے میں ناآشنا تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا۔ وہ کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ناشتہ بھی لا کر دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور بات کرنے سے قبل ایک اعتماد کا رشتہ بحال کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے اس نے مجھے تبھی کچھ بتانا تھا جب وہ مجھ پر اعتبار کرتی۔
خیر اس کے ساتھ اکیلے ملنے کا موقع زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے اپنے ولیمے کے لیے تیار ہونا تھا۔ بیوٹی پارلر جانے کے بہانے میں نے اس خادمہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا، کہا کہ مجھے ان کے ساتھ بیوٹی پارلر جانا ہے۔ میری ساس اور میری نندیں وغیرہ مجھے تھے، اسی وجہ سے میرے ساتھ انہیں جانے میں شاید شرم محسوس ہوتی تھی، مگر میرے لیے تو یہ غنیمت تھی۔ میں نے اس عورت کو اپنے ساتھ لیا، گھر سے نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہی تھوڑا دور جا کر میں نے سب سے پہلے اس سے یہی بات پوچھی کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھیں، مجھے کیا توڑنا ہوگا؟ تب اس نے مجھے صدمے بھری آواز میں جو بات بتائی، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بی بی جی، آپ نہیں جانتی آپ جس چنگل میں پھنس گئی ہیں وہ بہت برا چنگل ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی شادی بلا وجہ ہی آپ جیسی غریب لڑکی کے ساتھ کر دی؟ دراصل ان کے لیے اور کوئی رشتہ ملنا ناممکن تھا۔ اس خاندان کی سب عورتوں اور مردوں کو پتہ ہے کہ سکندر کو رشتہ کہیں نہیں ملنا تھا، اور ملتا بھی کیوں کر؟ جادوگری میں اس کی دلچسپی کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنے کی بجائے وہ جادو کے ذریعے امیر ہونا چاہتا ہے، پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں ان پڑھ عورت ہوں، مگر آپ کو ایک کامیابی کا راستہ دکھا سکتی ہوں، وہ یہ جو میں نے سن رکھا ہے۔ ہوں تو میں ان پڑھ عورت، پر اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے شوہر کو جو خبط لاحق ہے اس کا بس ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کی کسی طرح یادداشت ختم کروا دیں، اور آپ کے لیے ایسا کرنا کون سا مشکل ہے؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ آپ اپنے شوہر کو ایسی گولی کھلا دیں کہ ان کے ذہن سے یہ سارا خبط ہی ختم ہو جائے۔ دراصل باتوں کے ایک بہت ہی چالاک آدمی نے انہیں اس قدر اپنے سحر میں مبتلا کر لیا ہے کہ بس وہ جادو پر اندھا یقین کرنے لگے ہیں۔ اگر ان کی یادداشت ختم ہو جائے تو وہ یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں گے اور پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ کو میری ساری باتیں سچ لگیں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی تھی، اس نے کس قدر پتے کی بات کی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کی یادداشت توڑ کر رہوں گی، اور یہی اس کا واحد حل تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں نے ایک کام والی کی بات پر اتنی جلدی یقین کیسے کر لیا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ وہ کام والی بھی کوئی عام معمولی عورت نہیں تھی، اسے اس گھر کے ایک ایک کونے کے بارے میں پتہ تھا، اور ایک ایک شخص کی مزاج کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ میں نے بھی اپنے ذہن میں بہت سارے حل سوچے، مگر اس عورت کا حل مجھے سب سے بہترین لگا۔ پھر میں نے وہی کیا جو کہ اس نے کہا تھا، اور ایسا کرنے سے میری زندگی میں مشکلات تو بہت پیدا ہوئیں، مگر میں جانتی ہوں کہ آگے کی زندگی بہت آسان ہونے والی ہے۔ میرا شوہر ہسپتال میں ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میں اپنے شوہر کو ہدایت نہیں دے سکتی تھی، میں جو کر رہی ہوں اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہی ہوں۔ مجھے اب سب کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔